پاک میں بتایا گیا ہے بری نظر، نظر بد، نظر کا لگنا انسان کو قبر تک، اونٹ یعنی جانوروں کو ہانڈیوں تک پہنچا دیتا ہے۔ ایک صحابی غسل کر رہے تھے، دوسرے صحابی رضی اللہ تعالی عنہما کا گزر ہوا وہاں سے، ان کو ان کی باڈی پرسنالٹی اچھی لگی، تعریف کر دیا۔ جیسے ہی زبان سے بات نکلی غسل کرنے والے صحابی بے ہوش ہو کے گر پڑے، بس کہنا تھا۔ صحابہ گئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع دیا، تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا معاملہ کیا ہے؟ انہوں نے بتایا ایسا معاملہ ہے، میٹر یہ تھا کہ وہ نہا رہے، ایک صاحب گزرے اور ایک بات کہی، بے ہوش ہو گئے۔ تو آپ نے فرمایا کیا ہوا، تم اپنے بھائیوں کو قتل کرنا چاہتے ہو؟ یعنی بری نظر قتل تک کر دیتی ہے۔ پھر آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ، درود پاک پڑھتے رہیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بھائی کی کوئی بات، کوئی چیز تمہیں اچھی لگے تو برکت کی دعا دو۔ کیا کرو؟ برکت کی دعا دو۔ حدیث پاک میں آتا ہے من رأى شيئا يعجبه فقال ما شاء الله لا قوة إلا بالله لم تضره العين، جس نے کوئی چیز دیکھا اسے اچھی لگی، اچھی لگنے کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ چیز پرائی ہی ہو، کسی اور کی۔ ایک سوال ہوتا ہے نا کہ اپنی نظر خود کو بھی لگ سکتی ہے، کیا والدین کی نظر اپنے بچوں کو، ماں باپ کی نظر بھی لگ سکتی ہے؟ اچھا خاصا چلتا کاروبار ٹھپ ہو گیا، فوراً دماغ میں آئے گا کسی نے کچھ کرا دیا ہے، کسی نے، اور مارکیٹ میں تو لوگ بیٹھے ہیں جن سے اپنے بچوں کا پیٹ نہیں بھرتا، وہ دوسروں کی روزی روٹی کے ذمہ دار بنے بیٹھے ہیں، جھاڑ پھونک والے تانترک بابا۔ تو صاحب فوراً شیطان دل میں یہی خیال ڈالے گا کہ کسی نے کچھ کرا دیا، بندش کرا دیا۔ تو حدیث پاک میں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من اعطی خیرا من اہل او مال، جسے اللہ نے کوئی بھلائی، کوئی برکت کی چیز عطا کیا، آل و اولاد کی قبیل سے ہو، کاروبار مال و دولت کی قبیل سے ہو، اور اس وقت وہ کہہ لے ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ۔ کیا کہہ لے بھائیو؟ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ لم یرا فیہ مکروہا، تو اس میں کوئی نقصان نہیں دیکھے گا، کوئی کمی نہیں دیکھے گا۔ ہاں والدین کی نظر بچوں کو بھی لگتی ہے، چاہے وہ بچہ چاہے جتنا ٹیڑھا میڑھا کالا کلوٹا ہو۔ کہنے والے نے بڑی پیاری بات کہا، کسی کے حسن کی توہین اس کی ماں سے مت کرنا، کسی ماں کے سامنے اس کے بچے کی برائی نہ بیان کرنا۔ ہاں بچے کی برائی کیوں؟ اسے وہ چاند سا ہوگا بھلے ہی سانولا ہوگا۔ بچہ چاہے جتنا کالا کلوٹا ہو لیکن ماں کے لیے تو وہ چاند جیسا ہے، وہ اسی طرح چومے گی، چاٹے گی، اسی طرح اسے لاڈ پیار کرے گی۔ تو کالے کلوٹے بیٹے کو بھی ماں کی نظر لگ جائے گی اگر ماشاء اللہ اپنی نظر۔ آدمی کی طبیعت بہت اچھی، تیار ہو کے سوٹ بوٹ پہن کے جانے کے لیے ایک بار اور کنگھی بالوں میں کر لے، شیشے کے سامنے گیا، اور یوں بھی عادت رہتی ہے اگر فارغ البال بھی ہو جائے، بال سے جان چھوٹ جائے، سر چاند بھائی نان کھٹائی ہو جائے، تو بھی ایک بار شیشے میں خود کو دیکھتا ہے۔ ارے دیکھتا ہے نا، دیکھتا ہے۔ اور اللہ نے صاحب کائنات کا ماسٹر پیس اگر بنایا ہے، کسی چیز کو شاہکار اور عجوبہ بنایا ہے تو وہ انسان ہے۔ ہاں لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ اب صاحب جیسے ہی نظر اپنی آئینے میں دیکھا، فوراً کہاں جا رہے ہیں یہ سب، ایک دم دیکھیں مٹکتے، کہاں جا رہے ہیں؟ پوچھیں کہاں جا رہے ہیں؟ جی ارے بیٹھ جائیے، بات 2 منٹ اور پوری ہو جانے دی، بیٹھیے۔ اللہ اکبر، قیمتی بات ذرا سن لیں گے، کانوں میں پڑ جائے گی، کام آئے گی، نہیں تو صاحب آپ نے آئینہ دیکھا اور گر پڑے۔
تو صاحب ایسا نہ کیجیے. ماشاء اللہ اچھے آدمی ہیں, اللہ سب کو خیر و برکت عطا. ہر مومن اس کی عزت کعبے کی عزت سے زیادہ ہے. آقا صلی اللہ علیہ ہم نے محبت میں بٹھایا, نہیں محبت ہوتی تو کیوں روکتے بھائی جا. آقا صلی اللہ درود پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کعبے کو دیکھا اور کہا تیری عزت کتنی بلند و بالا, تیری خوشبو کتنی پیاری, تیری شان و شوکت کا کیا کہنا. اے کعبہ, اللہ نے تجھے ایک عزت ایک حرمت عطا کیا, جعلک حراما وحرم من المؤمن مالہ ودمہ وعرضہ, اور مومن کو 3 عزتیں عطا کیا ہے. اس کی جان قابل احترام ہے, اس کا مال قابل احترام ہے, اور اس کی آبرو قابل احترام ہے. تو آدمی نے اپنا چہرہ دیکھا, فوراً صاحب سر میں درد ہونے لگا. ہوتا ہے نا بہن بیٹیوں کو ایسا گھروں میں ہو جاتا ہے. ہم حفظ پڑھتے تھے, اللہ نے بات یاد دلا دیا کلیان میں. ہمارے استاذ کے پاس ایک صاحب اپنی بچی لے کے آئے 10-12 سال مشکل سے, اور ہاتھ میں کنگھی بھی تھی. اب تک یاد ہے ہمیں اچھی طرح وہ سین. کنگھی تھی اور وہ بچی, یہاں بڑے بڑے بال تھے اس بچی کے, اور ٹھیک یہاں پیچھے سر کے یہاں گدی کے بال جیسے گھونسلے کی طرح اٹھے تھے. یہاں کا بال بھی ٹھیک, اور دائیں بائیں کا, اور جو لٹکی ہوئی زلفیں بھی ٹھیک, بس یہاں کا الجھا ہوا گھونسلے کی طرح ایسے اٹھا. ہمارے حضرت قاری صاحب دامت برکاتہم نے اللہ صحت سلامتی دے, ہم نے تبھی سے حضرت کو تہجد گزار دیکھا. حضرت والی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نظام میں کلیان پڑھاتے تھے. اب تک وہ مدرسہ اپنے ہی نظام میں ہے, تجوید القرآن. قاری صاحب نے کہا یہ میرا قرآن کی تلاوت کا پھوکا پانی, اس کو چھڑکو ایسے. وہ چھڑکتی رہی, کچھ دیر میں بال ٹھیک ہو گیا. تو یہ جو نظر ہے, نظر آئینہ ہم دیکھ رہے ہیں. حدیث پاک میں کیا سکھایا گیا؟ دعا پڑھیں, اللہم انت حسنت خلقی فحسن جی فحسن خلقی. جی کسی مسلمان کو ہنستا دیکھے دیکھیے اثر ہے. اضحک اللہ سنک. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نا کہ اپنے بھائی کی کوئی خوبی دیکھو تو برکت کی دعا دو. مسکرا رہا ہے تو دیکھتے ہو سڑیلے کو, ارے نہیں بھائی سڑیلا نہیں, کہ اللہ تجھے اور ہنساتا رکھے. کیا رکھے؟ ہاں یعنی غم دکھ درد تکلیف مصیبت آفت ناکامی آزمائش سے اللہ تیری موت تک حفاظت فرمائے. یہ دین ہے. کل ہم نے جو 15واں پارا ولولا اذ دخلت جنتک قلت ما شاء اللہ لا قوت الا, چھوٹی چھوٹی باتیں جادوئی اثر رکھتی ہیں صاحب, جادوئی اثر. ضرورت اس بات کی, ہم نے پہلے بھی کہا, یہ بیان اپلوڈ ہوتا ہے فیضان منیر گروپ پہ, بہن بیٹیوں تک تو یہ تحفے پہنچاؤ, سنیں عمل کریں. اور یہ چراغوں سے چراغ, کوئی بزم ہو کوئی انجمن, یہ شعار اپنا قدیم ہے. جہاں روشنی کی کمی ملی وہیں ایک چراغ جلا دیا. عمل کریں گے انشاءاللہ. تو کیا دعا ہے, کیا پڑھنا ہے؟ اپنی دکان دیکھا, مکان دیکھا, کاروبار دیکھا, اولاد دیکھا, اپنی ذات دیکھا, کیا پڑھنا ہے بولو تو صحیح. ماشاء اللہ نے پورا ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ, ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ, ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ. اللہ عمل کی توفیق دے. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحانک اللہم و بحمدہ.